بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، فاصاب الناس شدۃ، تو لوگوں کو کچھ سختی اور تکلیف کھانے پینے کے لاحق ہوئی، تو عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا۔ ظاہراً وہ ساتھ چلتا تھا بعض اوقات تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس طرح وہ اسلام کے فائدے حاصل کر سکے۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو، یعنی فاقہ جھیلنا پڑ رہا ہے انہیں، سفر میں ان کو سختی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، مت دو انہیں۔ یہ بات سنی گئی حتیٰ کہ متفرق ہو جائے، منتشر ہو جائے، نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جائیں، تو پھر ان کو دو، اور انہیں یہ باور کراؤ کہ جب تک ساتھ ہو نہیں دیں گے، ساتھ چھوڑ کے منتشر ہو جائے پھر دیں گے۔ ایک ان کی بات، اور دوسری اسی موقع پر عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم جب مدینہ لوٹیں گے اس سفر سے تو الاعز، زیادہ عزت والے مدینے سے نکال دیں گے ان لوگوں کو جو اذل ہیں، جو زیادہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو اعز کہا، اعز عزت والے، بڑی عزت اور رفعت والے، اور نبی علیہ السلام کو والعیاذ باللہ اور صحابہ کو اذل کہا، بڑی ذلت والے، پستی والے۔ یہ بات بھی اس نے کہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو رئیس المنافقین تھا، کہ مدینے لوٹ کر عزت والے لوگ یعنی ہم ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو۔ تو زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن لی اور نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کر دی، فارسل الی عبداللہ بن ابی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا بات کی؟ تو فاجتہد یمینا، اس نے بڑی بھاری قسم کھائی اور کہا کہ میں نے نہیں کہا، کذب زید، یہ زید بن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام میرا چہرہ دیکھنے لگے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اور زید کہتے ہیں کہ میری نیندیں اڑ گئیں کہ میری طرف جھوٹ منسوب ہوگا کہ تم نے جھوٹی بات ہم تک پہنچائی۔ تو زید کہتے ہیں کہ میرے نفس میں، میرے دل میں جو ہے یہ بات بیٹھ گئی، بڑا دکھ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی کیا سوچ رہے ہوں گے، کہ اس نے تو بھاری بھاری قسمیں کھا کر اس بات کی نفی کر دی، اور بھاری بھاری قسمیں کھا کر کہا ہے کہ زید ابن ارقم جھوٹ بول رہے ہیں۔ حتی انزل اللہ تصدیقی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ منافقین نازل کی اور میری سچائی ثابت کی، میری سچائی بیان کر دی، میری سچائی بیان کر دی۔ تو یہ جو ایک کذب کی ایک نسبت تھی میری طرف، تہمت تھی، وہ اللہ نے اٹھا دی، اور اب نبی علیہ السلام نے اسے پیشکش کی کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں، آ جاؤ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیتا ہوں، اپنا یہ گناہ بخشوا لو۔ تو پھر نہیں، لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھٹکا دیا حقارت کے ساتھ، اور اپنے کبر کو ظاہر کرتے ہوئے تو انہوں نے اس استغفار کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت کو بیان کیا اور ثابت کیا۔